أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. جس کسی کو توحید کی نعمت نصیب ہو گئی اور توحید ہی پر اس نے اپنی زندگی گزاری، یہاں تک کہ توحید پر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا، تو یقیناً جان لیجئے کہ وہ آدمی کامیاب ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتے ہیں عنایت کرتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے توحید کی اہمیت کو سمجھا ہوگا اور توحید کی اہمیت کو سمجھ کر کے ہی توحید کو قبول کیا ہوگا. لیکن ہم میں سے کچھ لوگوں کے رشتہ دار ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے یا انہوں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ سلسلہ یہ نیا نہیں ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے زمانے سے ہی یہ سلسلہ چلا آتا رہا. آپ نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعے کو پڑھیں گے
کہ ان کے بیٹے نے ایمان نہیں لایا. لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی بیوی نے توحید کو قبول نہیں کیا تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے والد نے توحید کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اسی طریقے سے فرعون کی بیوی آسیہ کے اگر واقعات کو پڑھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے شوہر فرعون ایمان نہیں لایا تھا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعوں کو پڑھیں اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بعین ہی یہی حالات تھے ان کے جو آج ہمارے ساتھ میں ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو توحید کو قبول کر لیتے ہیں لیکن ہمارے والد توحید کو قبول نہیں کر پاتے. ہماری ماں توحید سے محروم رہ جاتی ہے. ہمارا اپنا سگا بھائی توحید کو سمجھ ہی نہیں پاتا ہے. ہماری بیوی توحید کو قبول نہیں کر پاتی. ہمارے خود کے اپنے بچے زندگی بھر ہم ان کے سامنے توحید کو سمجھاتے رہتے ہیں, توحید کو سمجھاتے رہتے ہیں, بتلاتے رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ توحید کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے. آپ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توحید کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے, اگر اللہ نے آپ کو توحید سے نوازا ہے تو توحید پر ہی زندگی بسر کیجئے اور آپ کی وفات توحید پر ہی ہونی چاہیے. آپ کی وفات توحید پر ہونی چاہیے بشرط یہ کہ آپ کی توحید پر ہی, آپ کی زندگی توحید پر ہی گزر رہی ہے. انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم انہی سب واقعات پر مختصر طور پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بحیثیت مسلمان کے یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. آپ کے گھر میں کون کون رہتے ہیں آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے. آپ کے گھر میں آپ کے ماں ہوں گے, آپ کی ماں ہوگی, آپ کے باپ ہوں گے, آپ کی اولاد ہیں, آپ کے بھائی بہن ہیں. تو یہ سب آپ کے گھر والے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب سے پہلے توحید کو سمجھ لیجئے اور اپنے آپ کو توحید سمجھ لینے کے بعد اپنے گھر والوں کو توحید سمجھائیے. یقیناً جان لیجیے آج کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آپ خود توحید کو سمجھ لیجیے اور اپنے گھر والوں کو توحید سمجھا دیجیے. میں یوں ہی نہیں کہتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ قصص میں ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو آپ پسند کرتے ہیں, جس کو آپ چاہتے ہیں, اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آپ رشتہ داری کی بنیاد پر, آپ محبت کی بنیاد پر, آپ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو آپ ان کو توحید سمجھاتے 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 آپ اس کو توحید پر لے آئیں گے. یا آپ اپنی ماں کو, اپنے باپ کو بہت زیادہ محبوب سمجھتے ہیں تو آپ ان کو توحید سمجھا کر کے توحید پر لے آئیں, کوئی ضروری نہیں. یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور اللہ کا احسان ہے کہ اگر اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی تو اللہ ان کو توحید سے مالا مال کریں گے. لیکن آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ زندگی بھر
اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھ، ہماری زندگی گزرے تو توحید پر گزرے، اور ہماری وفات ہو تو توحید پر ہماری وفات ہو۔ اے اللہ ہمیں بھی توحید پر قائم رکھ، اور ہمارے گھر والوں کو بھی توحید کی دولت سے مالا مال کر دے۔ ہماری وفات اور ہمارے گھر والوں کا خاتمہ اگر ہو تو توحید پر۔ یہ دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس لیے کہ جو آدمی توحید پر زندگی بسر کرتا ہے اور توحید پر ہی اس کی وفات ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایسا آدمی کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو آدمی شرک سے اپنے آپ کو جو شرک کرتا ہے، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرتا ہے اور شرک کرتے کرتے مر جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب سے مخاطب ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو توحید سے نوازا ہے تو توحید پر زندگی بسر کرنے کی کوشش کیجیے۔ توحید کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری وفات ہو تو توحید پر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مر گیا وہ آدمی جنت کے اندر میں جائے گا۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ آدمی جنت کے اندر میں جائے گا۔ تو ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کب ہوگا؟ ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اس وقت ہوگا جب ہم پوری زندگی لا الہ الا اللہ پر بسر کریں گے۔ ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اس وقت ہوگا جب ہم پوری زندگی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر چلیں گے، ہم حرام سے بچیں گے، ہم حلال کھائیں گے، ہم اپنے بچوں کی تربیت لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کریں گے، ہم اگر زندگی بسر کریں گے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کریں گے، ہم لا الہ الا اللہ پر سے کوئی کمپرومائز، کوئی موازنہ نہیں کریں گے، توحید پر جیئیں گے، توحید پر مریں گے۔ یہ خواہشات لے کر کے اگر آپ زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی وفات توحید پر ہوگی۔ چند مثالیں میں آپ کو دے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے کو لے لیجیے۔ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے لیجیے۔ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 950 سال تک اپنے قوم کو تبلیغ کی۔ 950 سال، ایک لمبا وقفہ، لمبی مدت تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، توحید سمجھاتے رہے۔ چند لوگوں نے توحید کو ایکسپٹ کیا تھا، چند لوگوں نے۔ ان کے گھر میں ان کے اپنے بیٹے نے توحید کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ جب قوم کا بیڑا غرق ہونے لگا، سارے لوگ ڈوبنے لگے، تو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے میں ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اب بھی وقت ہے، تو میرے ساتھ میں شامل ہو جا۔ یا بنی ارکب معنا، میرے ساتھ میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، کافروں کے ساتھ مت جا، میرے ساتھ میں آ جا۔ کیا کہا اس کے بیٹے نے؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا کہ میں کسی ایک بڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ کیا فرمایا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج تجھ کو اللہ کی سوا کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے سوا، اللہ کے حکم کے سوا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا مگر اللہ اس کو بچائے گا جس پر اللہ رحم کرنا چاہیں گے۔ آ جا میرے ساتھ سوار ہو۔ لیکن آخر تک ان کے اپنے بیٹے نے اسلام کو، توحید کو قبول نہیں کیا۔ کتنا قلق ہوا ہوگا ایک باپ کو اپنے سامنے میں
اپنے لخت جگر کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں کر پا رہا، اتنا بے بس، اتنا لاچار، اتنا کمزور کہ اپنی آنکھوں کے سامنے میں اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن کچھ نہیں کر پا رہا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا اس توحید پر زندگی بسر نہ کرے، اس توحید پر اس کی وفات نہ ہو، اور کل ایسے ہی قیامت کے دن، آخرت کے دن آپ کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے میں جہنم میں جاتا ہوا رہے گا، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے میں آپ کا بیٹا جہنم میں جلتا رہے گا، آپ اپنے دل سے پوچھئے آپ کو کیسا لگے گا؟ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے میں اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں کر رہے، بڑا قلق، بڑا درد ہوا ان کو، اور اس درد کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھا، ان ابنی ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھرانے میں سے تھا، میرا خاندان میں سے تھا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، رشتے کی دہائی دے رہا ہے، رشتے کی دہائی دے رہا ہے، تو توحید کی بنیاد پر، توحید کے آڑو نہیں آنا چاہیے رشتے، تیرا بیٹا تیرے خاندان میں سے نہیں تھا، ان ابنی انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیرے خاندان میں سے تھا ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا ہی نہیں تھا، اس نے توحید کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو ذرا دیکھیے، انبیاء علیہ السلام اپنے بیٹے کی سفارش اللہ سے نہیں کر پا رہے، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے میں اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں کر پا رہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے میں رشتہ داری کی دہائی دے رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی رشتہ داری کی دہائی کو ٹھکرا دے رہا ہے۔ اب بھی کیا سمجھیں گے آپ اس واقعے سے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ کل آخرت میں آپ کا باپ جہنم میں جلتا رہے؟ اس واقعے سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آپ کی بیوی دنیا کی زندگی میں جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے، آپ کی بیوی جہنم میں چیخ و پکار رہی ہے اور آپ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی ماں جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی پرورش کی، آپ کی تربیت کی، وہ ماں جہنم میں تڑپ رہی ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے میں اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کر سکیں گے ایسا؟ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے واسطے توحید کی اہمیت کو سمجھیے، اپنے گھر والوں کو توحید سکھلائیے، توحید کی اہمیت بتلائیے، اللہ رب العالمین سے فریاد کیجئے، اس کے آگے دامن پھیلا کر کے گریہ بازاری کیجئے، اے اللہ میرے ماں باپ کو توحید قبول کرنے کی توفیق دیجئے۔ اللہ یقیناً جان لیجئے کہ اگر آپ کی وفات اور اگر آپ کے بال بچوں کی وفات، آپ کے ماں باپ کی وفات توحید پر ہوگی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ سورۃ طور میں ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی بنیاد پر ہم سب کو ایک ساتھ جنت میں داخل کریں گے، ایمان کی بنیاد پر، اور کسی کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ اگر ہم میں سے ہر خاندان، ہم میں سے ہر آدمی، اس کا پورا گھرانہ توحید پر زندگی بسر کرے اور توحید پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو تو اللہ کا وعدہ ہے، سورۃ طور میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ساتھ جنت کے اندر میں داخل کریں گے۔ کس کی بنیاد پر؟ توحید کی بنیاد پر۔ اس لیے توحید کی اہمیت کو سمجھ لیجئے، اور آج ہی سے جا کر کے اگر کسی کے گھر والے توحید کو نہیں سمجھے ہیں، ان کے سامنے میں جا کے توحید کو سمجھائیے۔ اسی طریقے سے مثال لیجئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو مثال لے لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے سامنے میں توحید کو پیش کرتے رہے، سورہ مریم اٹھائیے، کہتے رہے میرے ابا لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا شیطان کی پرستش مت کیجیے، شیطان کی عبادت مت کیجیے، اس لیے کہ شیطان رحمان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اے میرے ابا، اے میرے ابا، اے میرے ابا، بڑی گریہ وزاری کے ساتھ، بڑے لجاجت کے ساتھ، بڑے اخلاق اور محبت کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے میں توحید کو پیش کرتے رہے۔ باپ نے کیا کہا؟ لأرجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر سے ماروں گا، تجھے اپنی زمین سے الگ کر دوں گا، اپنے جائیداد سے بے دخل کر دوں گا، پتھر سے تجھے ماروں گا۔ کیا فرمایا سیدنا ابراہیم صاحب کو تسلیم نے؟ استغفرن لک، میں اللہ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، میں اللہ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3350، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب قیامت کے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے فریاد کریں گے، جب دیکھیں گے اپنے باپ کو کہ میرا باپ تڑپ رہا ہے، خاک میں اور خون میں تڑپ رہا ہے میرا باپ، تو اپنے باپ کو دیکھ کر کے اللہ سے فریاد کریں گے کہ اے میرے اللہ، آج میرے لیے اس سے بڑی رسوائی کا باعث کیا ہو سکتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میں میرا باپ اس قدر تڑپ رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے میں میرے لیے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا اپنے قدموں میں دیکھ، اپنے قدموں کے نیچے دیکھ، کون ہے؟ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں کے نیچے میں دیکھیں گے تو ایک بجو جو خاک میں مٹی میں لٹپٹ ہو، خون میں لٹپٹا ہو کر کے تڑپ رہا ہے، اس کی لاش زمین سے لگی ہوئی ہے، اور حکم دیا جائے گا کہ اس کو ایسے گھسیٹو اور گھسیٹ کے جہنم میں لے کے پھینک دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کل قیامت کے دن اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھیں گے اور اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے میں جہنم کے اندر میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے میں اپنے باپ کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھے گا؟ توحید کی اہمیت کو سمجھ لیجیے، توحید کی اہمیت کو سمجھ لیجیے، توحید پر زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ توحید پر آپ کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے خاندان والوں کا خاتمہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ لوط علیہ السلام کے واقعے کو لے لیجیے۔ لوط علیہ السلام پوری زندگی اپنے قوم کو، اپنے گھر والوں کو توحید سمجھاتے رہے، بتلاتے رہے، لیکن نہیں، ان کی بیوی نے توحید کو قبول نہیں کیا، توحید کو قبول نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العالمین نے سب کے ساتھ میں ان کا بیڑا غرق کر دیا، سب کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو توحید سمجھاتے رہے، آخر وقت تک ان کو توحید سمجھاتے رہے۔ میرے چچا صرف ایک کلمہ کہہ لیجئے، لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر میں اللہ سے سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ خطا کو معاف کر دے گا۔ بس صرف ایک کلمہ، لا الہ الا اللہ، صرف ایک کلمہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے چچا نے توحید کو قبول نہیں کیا، اسی پر ان کی وفات ہو گئی۔ وہ چچا کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا سپورٹ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو لے کر کے آگے بڑھے تھے، جس وقت کوئی حمایتی نہیں تھا، اس وقت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ آج وہ چچا بغیر توحید کی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر میں سب سے ہلکی عذاب ابو طالب کے لیے، سب سے ہلکی عذاب کیا عذاب ان کے لیے؟ باقاعدہ ڈیٹیلز موجود ہے، تفصیلات موجود ہیں صحیح بخاری کے اندر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو جوتا پہنایا جائے گا، آگ کا جوتا، ان کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کا سر کھولتا ہوا ہوگا۔ سب سے ہلکی عذاب، اس ہلکی عذاب کا تصور آپ کیجئے اور بھاری عذاب کا تصور کیجئے جس میں ہمارے اللہ نہ کرے کہ ہمارے ماں باپ جہنم کی آگ میں چلے۔ کیا کریں گے آپ؟ کیسے زندگی بسر کریں گے آپ؟ کیسے آپ کا خاتمہ ہوگا اگر آپ کی زندگی توحید کے بغیر گزرتی ہو اور آپ کے بال بچوں کی زندگی توحید کے بغیر گزرتی ہو؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 500 کی روایت۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجئے میرا ابا کہاں ہے؟ اینا ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فی النار، تیرا باپ جہنم میں۔ کیوں جہنم میں تیرا باپ ہے؟ اس لیے کہ تیرے باپ کی وفات توحید پر ہوئی نہیں ہے، تیری باپ کی وفات کفر پر ہوئی، اس لیے تیرا باپ جہنم میں۔ وہ شخص مایوس ہو گیا، مایوس ہو گیا، میرا باپ جہنم کے اندر، بہت ہی مایوس ہو گیا۔ اس حدیث کی روشنی میں جب تصور کیجئے کہ اگر ہم نے کا کہ اللہ نہ کرے کسی کا باپ کفر پر مر جائے، کسی کا باپ شرک کرتے کرتے مر جائے، کہاں ہوگا وہ؟ اس حدیث کی روشنی میں اس کا باپ، اس کی ماں کہاں ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیرا باپ جہنم کے اندر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔
زیارت کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی زیارت کیا کرتے تھے زار و قطار روتے تھے. اپنی ماں کی جب قبر کی زیارت کرتے تھے بہت روتے تھے اور استغفار بھی کرتے تھے اپنی ماں کے لیے, میرے ماں کو اللہ بخش دیجیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا. آپ اپنی ماں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے, ہاں زیارت کر سکتے ہیں. اتنا سننا تھا, صحیح مسلم کی روایت میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے. آپ اپنی ماں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے, اپنے باپ کے لیے اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری نہیں کر سکتے. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر میں, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. کسی مومن کے لیے اس کو یہ حق بنتا نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے اللہ سے استغفار کرے, چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو, ولو کانوا اولی قربى, چاہے اس کا باپ کیوں نہ ہو, چاہے اس کی ماں کیوں نہ ہو, چاہے اس کی اولاد کیوں نہ ہو, چاہے اس کا بھائی کیوں نہ ہو, استغفار نہیں کر سکتا. اس کا کوئی رشتہ دار اگر شرک پر مر جائے استغفار نہیں کر سکتا. حق نہیں مومنوں کو, مناسب نہیں, بالکل چھین لیا گیا اسے حق. ایک صحیح سنن نبی داؤد کی حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک شخص کا درجہ بہت اونچا کر دیا گیا عالم برزخ کے اندر میں, اس کا اونچا بہت بلند کر دیا گیا. وہ آدمی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ تعالی آپ نے میرے درجے کو کیوں اونچا کر دیا, اللہ میرے درجے کو کیوں بلند کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تیرے بیٹے کی وجہ سے, تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا, تیرے بیٹے نے تیرے لیے میرے آگے دامن کو پسار کر کے دعا کیا, میں نے تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے تیرے درجات کو بلند کر دیا. آپ کے باپ کی وفات اگر شرک کی حالت میں ہو اور آپ اللہ کے آگے اپنا دامن پساریں گے, اللہ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے. قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں وَمَا مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں, یہ ظاہر ہو چکا ہے یہ جہنمی ہیں. اس کے باوجود بھی مومنوں کو یہ حق نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے کسی رشتہ دار کے لیے اللہ سے استغفار کریں. اس حدیث کی روشنی میں جب آپ اللہ سے گریہ وزاری کرنے جائیں گے کہ اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دیجئے, اے اللہ میرے ابا کے درجات کو بلند کر دیجئے, اے اللہ میری ماں کے درجات کو بلند کر دیجئے, آپ کی دعا قبول ہوگی آپ کی دعا. اللہ رحم فرمائے ہم سب پر. ہم میں سے کتنے ایسے آدمی ہیں کہ جو ہمارے ماں باپ ایسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں, ہمارے کتنے بھی ہمارے ایسے بھائی ہیں جو ہمارے بھائی, ہمارے اقربا, ہمارے رشتہ دار دنیا سے ایسے ہی چلے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچو جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچو. یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے, بہت مختصر سی زندگی ہے, اور اس مختصر سی زندگی کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کب کس وقت ہمیں بلاوا آ جائے, کب کس وقت ہمارا خاتمہ ہو جائے, کب کس وقت ہمیں چلتی پھرتی لاش بن جائے. اللہ ہمیں زندگی نصیب کرے لیکن ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا نہ ہو. اللہ ہماری زندگی نصیب کرے لیکن ہم چلنے پھرنے سے معذور ہو جائیں. اللہ ہمیں زندگی تو نصیب کرے لیکن ہم اللہ کے آگے سر جھکانے کی توفیق نہ رکھتے ہوں. ہمیں اللہ زندگی نصیب تو کرے لیکن ہم اللہ کے آگے اپنے دامن کو نہ پسار سکتے ہیں. کیسے ایسے حالات آ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. اس میں سے ایک کیا ہے؟ صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھو. بیماری آنے سے پہلے, اس سے پہلے کہ آپ معذور ہو جائیے, اس سے پہلے کہ آپ بیڈ پہ چلے جائیے, آپ اٹھنے سے معذور ہو جائیں, آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو جائیں, آپ ویل چیئر پر نماز پڑھیں, اللہ کے آگے صحیح سے سر نہ جھکا سکے, آپ کے ہاتھ نہ اٹھ سکے, آپ کی صلاحیت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو آپ کے سامنے میں, آپ کے پاس میں, تو وہ وقت آنے سے پہلے آج اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی عطا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے. تو اسی
سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بروئے کار لائیے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے توحید کو سمجھ لیجئے اور توحید کو سمجھ کر کے اپنے گھر والوں کو سمجھائیے۔ اس لیے اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی گھر والے کی وفات توحید پر نہ ہو، شرک پر ہو، تو معاف کیجئے کہاں ہوں گے ان آیات کی روشنی میں اور ان احادیث صحیحہ کی روشنی میں، آپ اندازہ لگا لیجیے۔ اس لیے اللہ کے واسطے آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ توحید کی حقیقت کو سمجھیے، توحید کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، بہت ہی مشہور آیت ہے جو آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، بارہا آپ نے سنا ہوگا، اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے گا ہر گناہ کو معاف کر دے گا اپنے رحم و کرم سے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے توحید کی حقیقت کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مسلمان بنایا ہے تو آپ کی وفات اسلام پر ہی ہونی چاہیے۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر میں، جو ابھی خطبے میں آپ کے سامنے میں تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والے، کون ہے ایمان والے؟ ہم ہیں اور آپ، ہم سب کو بولا جا رہا ہے۔ کیا بولا جا رہا ہے؟ کان لگائیے، غور کیجئے، کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حرام کر رہے ہو وہاں ڈرو اللہ سے، بے نمازی کی زندگی بسر کر رہے ہو اللہ سے ڈرو، تمہاری زندگی میں نماز نہیں ہے تو توحید کی اہمیت کا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر پا رہے، اس کا مطلب آپ کو توحید کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو اسلامی تربیت نہیں کر پا رہے، اس لیے آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو توحید کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں آپ کو توحید کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر توحید کا اندازہ ہوتا تو آپ اپنے معاملات کو درست کرتے، توحید کی حقیقت کو اگر آپ سمجھتے ہوتے تو اپنے بال بچوں کو توحید کی بنیاد پر تربیت کرتے، توحید کی حقیقت کو آپ سمجھتے ہوتے تو آپ حلال اور حرام میں تمیز کیے ہوتے، توحید کی حقیقت کو آپ سمجھتے ہوتے تو آپ کی زندگی میں ایک وقت کی نماز بھی نہ چھوٹی ہوتی، توحید کی حقیقت کو اگر آپ نے سمجھا ہوتا تو آپ کی وفات بھی توحید پر ہی ہونی چاہیے، توحید پر ہی انشاءاللہ ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ توحید کے مطابق زندگی بسر کی۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری وفات نہ ہو مگر صرف کس پر؟ اسلام پر، اسلام پر تمہاری وفات ہونی چاہیے۔ اور کیا ہے، ہم میں سے جب کوئی آدمی وفات پاتا ہے تو اپنے بال بچوں کو وصیت کرتا ہے، فلاں پراپرٹی، فلاں جائیداد، فلاں جگہ، فلاں مال، فلاں کا بینک بیلنس، فلاں کی یہ چیز، فلاں کی یہ چیز، فلاں کی یہ چیز۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے کو لے لیجیے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے کو وصیت کرتے تھے، وَوَصَّىٰ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتے تھے، وصیت کرتے تھے، اے میرے بیٹے، اللہ نے تم کو مسلمان بنایا، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج تم سب مسلمان ہو۔ جب تم سب مسلمان ہو تو اس اسلام کو برقرار رکھنا، آخری دم تک، آخر تک برقرار رکھنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ تمہاری وفات اسلام پر ہونی چاہیے، تمہاری وفات اسلام پر ہونی چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر کے ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ سیکھ دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کریں، ہم سب بھی اپنے بیٹے کو وصیت کریں، بیٹے تمہاری زندگی اسلام پر گزرنی چاہیے۔ ہم اپنے بیٹے کو بہت ساری وصیت کرتے، بہت ساری نصیحت کرتے، جب ٹرین میں بیٹھانے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے، بیٹا ساودھانی سے جانا، دیکھنا کوئی اجنبی آدمی کے ہاتھ سے کچھ لینا مت، دیکھنا اپنے سامان کی حفاظت کرنا، اپنی حفاظت کرنا۔ سینکڑوں اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، بار بار فون کر کے خبر لیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا بیٹا آپ کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن توحید کے معاملے میں
اسلام کے معاملے میں ہم اپنے بچوں سے اتنی لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچے کو کبھی وصیت نہیں کر پاتے کہ بیٹا تم نے آج نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، تم نے فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، تم نے عشاء کی نماز کو غارت تو نہیں کر دیا، تم نے عصر کی نماز کو برباد تو نہیں کر دی میرے بیٹے؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ کبھی آپ کا بیٹا کہاں کس سمت میں جا رہا ہے، آپ کے بچے کی زندگی میں نماز ہے کہ نہیں، توحید ہے کہ نہیں، کبھی آپ نے سوال کیا؟ کبھی آپ کو پریشانی ہوئی؟ کبھی آپ کے پیشانی میں کبھی پریشانی کے کوئی لکیر آثار کوئی نمودار ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے توحید کی حقیقت کو سمجھا نہیں، یا اپنے بچے کو توحید سمجھانا نہیں چاہتے، یا خود جنت میں چاہتے اور اپنے بچوں کو جہنم میں ڈھکیلنا چاہتے۔ اس کا یہی مطلب ہوا نا۔ اور کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ سورہ بقرہ پڑھیے۔ سورہ بقرہ کے اندر میں یعقوب الصلوۃ والتسلیم کا جب آخری وقت آیا، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، تو اپنے بچوں کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا، باقاعدہ ان سے ایگریمنٹ لیا، ان سے معاہدہ لیا، ما تعبدون من بعدی، میں جا رہا ہوں دنیا سے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے جو کہ ابراہیم کا بھی رب ہے، اسماعیل کا بھی رب ہے، اسحاق کا بھی رب ہے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ سارے بچوں نے ان کے سامنے میں یہ معاہدہ کیا، ان کو یہ وعدہ یاد دلایا اور ان کو بتلایا، ان کو سمجھایا، ان کو اطمینان دلایا کہ آپ کے بعد ہم آپ کس کی عبادت کریں گے؟ ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو آپ اپنے بچوں کو نصیحت کیجیے۔ ہم بہت ساری نصیحتیں، بہت ساری وصیتیں اپنی زندگی میں اور اپنے مرنے کے بعد کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں توحید کی نصیحت نہیں کرتے، اسلام کی نصیحت نہیں کر پاتے۔ میرے مرنے کے بعد میرے بچے توحید پر قائم رہیں گے، میرے بال بچے توحید پر زندگی بسر کریں گے، میری بیوی توحید پر رہے گی، میری بچی توحید پر زندگی بسر کرے گی، میرے بال بچوں کی وفات توحید پر ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ اللہ سے گرے بازاری کرتے ہیں، نہ اس کی وصیت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت کے اندر میں جائیں، آپ کے بال بچے سب جنت کے اندر میں جائیں، کوئی آپ کی آنکھوں کے سامنے میں کوئی جہنم میں نہ جلے، کوئی آپ کی آنکھوں کے سامنے میں آپ کے ماں باپ جہنم میں تڑپے نہیں، بلکے نہیں، روئے نہیں، گڑگڑائے نہیں، گریہ بازاری کی بھیک نہ مانگے، اس دنیا کی زندگی کی اہمیت کو سمجھ لیجئے اور سمجھ کر ان کو جا کے توحید بتلائیے، توحید سمجھائیے، توحید پر زندگی بسر کرنے کی وصیت کیجیے، اور اللہ رب العالمین سے گریہ بازاری کیجیے، اے اللہ ہم سب کو توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اور اپنے بال بچوں کو توحید پر زندگی بسر کرنے کی اور توحید پر وفات اور اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں الہ العالمین ان سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہمارے دینی مدارس اور ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ اور ہمارے دعات کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو رزق حلال کے لیے پریشان ہیں الہ العالمین تو ان کے رزق حلال میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین جو جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں الہ العالمین تو ان کی جد و جہد میں اور محنت میں کامیابی عطا فرما۔ جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔
إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.